دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن پردے میں بیٹھ کر کے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں نا؟ کہیے الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ ہم سب کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محبت میں میں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ہمارے شاہ نور بھائی ایک شعر پڑھ رہے تھے امام حسین کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت اچھا شعر تھا۔ ایک شعر میرے بھی ذہن میں ابھر رہا ہے، کہہ دیں سنانا ہے؟ اگر سننے کے موڈ میں ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا لگے تو دعا سے نوازیے، ووٹ سے نہیں، نوٹ سے نہیں تو کم سے کم ووٹ ضروری ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے۔ امام حسین کی محبت جس کے دل میں ہوگی انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ ادھر ہزاروں کا لشکر تھا بے شمار، اور ادھر صرف اور صرف 72 نفوس قدسیہ جس میں بچے جوان بوڑھے سب ہیں۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ارے جو ہوا قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں جو ہوا قتل وہی خاندان باقی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر علماء کرام کا معزز قافلہ آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مہمان تشریف لائے ہیں اور کچھ مہمان تشریف لانے والے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلا تاخیر بس تھوڑی دیر کے لیے آپ تمامی حضرات تک حاضر ہوا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے، خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے۔ کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دولہا بنایا ہے، کہ خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دولہا بنایا ہے، اور یہ جوڑا عرش اعظم سے مقرر ہو کے آیا ہے۔ خدا نے اپنے قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور اس سے جو انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ نکاح کرنا سنت ہے، سنت نبوی ہے، اور جو اس سے انکار کرے گا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ نکاح کی محفل ہے، اور اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب یہ حضور کی محبت ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مجمع زیادہ ہونا ایک کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ 3-4 آدمی کے بیچ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔
اور اس جگہ پہ بھی اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں کہ جہاں پہ 3 اور 4 آدمی بھی ہو. تو مجمع کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کم ہیں لیکن آپ میں دم ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کوانٹیٹی کی نہیں، کوالٹی کی ضرورت ہے. کوالٹی اگر ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے. محترم حضرات، کوئی بھی انسان اگر شادی خانہ شادی کی توسل سے اگر کسی لڑکے کے گھر پہ یا کسی لڑکی کے گھر پہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی لڑکی سے تم نکاح کرو تو اس میں 4 چیزیں تلاش کرو. پہلا، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے اندر خوبصورتی کیسی ہے، اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے. ولی مالہا ولی دینہا ولی جمالہا. اگر انسان آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی کے گھر پر لڑکی دیکھنے گیا تو دیکھتے فوٹو دیکھتے کہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، چلو اچھی بات ہے، ترنت ہاں کہہ دیا. اب اس کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے یہ ہم گوارا نہیں کرتے. بس ہمارا یہ حال رہتا ہے کہ لڑکی پڑھی کتنی ہے، لڑکی انٹر پاس ہے، گریجویٹ ہے کہ نہیں ہے، لڑکی سلائی کرتی ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ تک نہیں پوچھتے کہ لڑکی کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کسی انسان نے اپنی شریک حیات کے اندر دین کو ڈھونڈنا پسند کیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، یقیناً کامیاب ہوگا. اور اگر خوبصورت دیکھ کر کے، حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کر لیا، نکاح کر لیا، اگر کسی سے وہ بات کر رہی ہے فون پہ تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا کہ کہیں میری بیوی کسی اور سے تو نہیں بات کر رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو خوبصورتی کی وجہ سے کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے وہ انسان جو ہے ہمیشہ پریشان ہوتا ہے صرف خوبصورتی کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی انسان اپنی شریک حیات کے اندر سب سے پہلے دین کو تلاش کرے تو یقیناً اس کی زندگی سنور جائے گی. خوبصورتی بونس ہے، بونس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی دین اگر تلاش کرے، یقیناً تلاش کرنی بھی چاہیے. پہلی یونیورسٹی، آپ کا خاندان آگے بڑھے گا، اس سے اولاد ہوگا تو سب سے پہلا یونیورسٹی، سب سے پہلا مدرسہ، کالج، سب کچھ ماں کا گود ہوا کرتا ہے. بچہ وہیں سے سیکھتا ہے. اچھی بات ہے، تلاش کرے، لیکن دین سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ دین ضروری ہے. معزز سامعین اکرام، وہ حضرت علی داماد رسول، داماد پیغمبر، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، ان کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی کا نکاح یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا، ہونے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد مولا علی مشکل کشا اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، میرا جب سے تجھ سے نکاح ہوا ہے تو نے مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے مانگے اور میں تجھے لا کر کے دے. تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، ایمان دیکھے، وہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے میں اسی میں خوش ہوں، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں. اب جب یہ کہا حضرت فاطمہ نے تو مولا علی پھر مسکرا کر کے فرماتے کہ نہیں، مجھ سے تو کچھ مانگ اور میں تجھے لا کر کے دوں گا، یہ میرا دل چاہتا ہے، یہ میرا دل چاہتا ہے. آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی کوئی سامان خریدتا ہے اور سامنے والے پڑوسی کی نظر پڑ جاتی ہے تو اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ فلاں کی بیوی نے یہ چیز لیا، مجھے بھی چاہیے. لیکن قربان جائے نبی کی بیٹی پہ، اپنی خواہش کے لیے نہیں بلکہ شوہر کو راضی رکھنے کے لیے فرمایا کہ اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو ایک انار مجھے لا کر کے دے دیں،
ایک انار دے دے لا کر کے. اتنا کہنا تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا داماد پیغمبر مدینے کی بازار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد مزدوری کرتے ہیں. مزدوری کرنے کے بعد اس سے جو رقم ملتا ہے اس سے ایک انار خریدتے ہیں. اس سے ایک انار خریدتے ہیں. خریدنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو روانہ ہوتے ہی راستے میں ایک فقیر درد بھری آواز میں صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ, ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا, اس بھوکے کو کھانا کھلانے والا. جب یہ صدا حضرت علی کے کان تک پہنچتی ہے تو حضرت علی دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کھانا تو نہیں ہے لیکن یہ انار ہے, لہذا آپ اس انار کو قبول فرما لیں. وہ انار جو حضرت فاطمہ یعنی اپنی بیوی کے لیے لے کر کے جا رہے تھے وہ انار اس فقیر کو دے دیے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی بندہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے چاہے وہ 10,000 ہو یا 10 روپیہ ہو, اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ اس کی نیت کو قبول فرماتا ہے. 10,000 روپے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں دے دیے یا بیٹے کے شادی میں دے دیے, اب 20 آدمی کو جا کر کے سنا رہے ارے فلانا آدمی تھا اس کو جو ہے مدد کر دی, ایسا ہے ویسا ہے, تو ویسا پیسہ اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. لیکن اگر آپ دل و جان یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر کے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ ایسے کرو, مدد ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو, دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو. تو یقیناً اگر خلوص نیت سے اللہ کے نام پہ کوئی ایک اللہ کا بندہ 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ اس کا 10 بدلہ 10 عطا فرماتا ہے بلا تاخیر. جب وہ انار اس فقیر کو دے دیتے ہیں پھر مسکراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. روانہ ہونے کے بعد دروازے پہ جیسے دستک دینا ہی تھا کہ دروازہ کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. دروازہ کھلتا ہے تو حضرت فاطمہ فرماتی کہ راستے میں جو کچھ ہوا یہ میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ بولے سبحان اللہ. راستے میں جو کچھ ہوا یہ میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ وہ نبی کی بیٹی ہے جو وہاں موجود نہیں تھی لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ سب خبر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو سارے ماجرے سے جو ہے بالکل اچھی طرح جو ہے جانتا ہوں, ایک کام کرو تم ہی بتا دو. اب حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی کہ آپ نے میرے لیے ایک انار خریدا محنت کر کے. مولا علی فرماتے بالکل ایسا ہوا. وہ انار جب آپ میرے لیے لے کر کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت علی فرماتے بالکل ایسا ہوا. جب وہ فقیر اللہ کے نام پر صدا لگا رہا تھا تو آپ نے اس انار کو اس فقیر کو دے دیا. اب جب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ملتی ہے کہ ایک صحابہ تشریف لائے ہیں. صحابہ تشریف لائے ہیں. دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ہاتھ میں ایک طبقہ ہے, سینی ہے, اور اس سینی کو ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا. اب جب صحابہ اندر آتے ہیں تشریف لاتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا جواب دیتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ دونوں کے لیے تحفہ آیا ہے. سبحان اللہ. دونوں کے لیے تحفہ آیا ہے. تو جب اس کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں انار موجود ہے. سبحان اللہ. انار موجود ہے, وہ بھی ایک انار نہیں. جب اس کی گنتی کی گئی تو اس میں ٹوٹل 9 انار موجود تھے. کتنے انار؟ 9 انار موجود تھے. اب یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, غور سے سنیے گا, بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. اب جب اس کی گنتی کی گئی تو اس میں ٹوٹل 9 انار موجود تھے. حضرت علی فرماتے کہ یہ میرا نہیں ہے, اسے واپس لے جاؤ. یہ میرا نہیں ہے, اس کو واپس لے جاؤ. اب جب صحابہ کو یہ بات کہتے ہیں تو صحابہ اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک اور انار نکالتے ہیں. نکالنے کے بعد رکھنے کے بعد پھر سے گنتی کی جاتی ہے. اب اس میں ٹوٹل 10 انار موجود ہے. کتنے انار موجود ہے؟ 10 انار موجود ہے. مولا علی پہ ساختہ فرماتے ہیں کہ اب یہ میرا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے نام پہ ایک دیتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ 10 عطا فرماتا ہے.
اللہ اس کا بدلہ 10 عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ میں نے اللہ کے نام پہ ایک انعام دیا تھا، اللہ نے مجھ کو 10 عطا فرما دیا۔ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اور کل جو نکاح ہونے والا ہے اس میں کسی بھی قسم کی زمینی آسمانی بلا اگر آنے والی ہو تو اللہ اس محفل پاک کے صدقے سے دور فرما دے، اور اس نکاح کو اور اس محفل کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔